السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ کسی پر جنات حاضر ہو گیا اور وہ اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، اور ہم سامنے موجود ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایسے موقع آتے ہیں، کبھی کبھی علاج کرنے والے کے لیے بھی، معالج کے لیے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جنات حاضر ہو گیا لیکن وہ جلدی جانے کو نہیں مان رہا، یعنی وہ نہیں جا رہا اور بہت پریشان کر رہا ہو، تو اس کے لیے ایک بہترین ترکیب ہے۔ یعنی یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں کسی کو کوئی چیز اگر پڑھنی آتی ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ آتی ہو تب بھی کر سکتا ہے۔ اس کو مسلم بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے جتنے بھی مریض ہیں، ہمارے جو تعلقات والے، اس میں بہت سارے غیر مسلم ہیں، اور ان لوگوں کی ہم علاج کرنے جاتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلموں کا ہم علاج کر چکے ہیں اور کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارے بہت تعلقات ہیں۔ تو اکثر لوگ جب ایسا کبھی موقع آتا ہے تو بلاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ ہم پڑھائی بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی تکلیف بھی دور کرنا ضروری ہے، اور وقت بھی بہت کم ہوتا ہے کہ جس میں کسی طرح نارمل ہو جائے اور جنات کی تکلیف اس سے کم ہو جائے۔ ایسے کئی موقع آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص پر جنات حاضر ہو گیا، اور وہ راستے پر اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور بالکل ہمارے یہاں گھر سے قریب ایک مندر ہے، مندر کے سامنے وہ اوندا پڑا ہوا تھا، اور 8-10 لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے، اور رات کا وقت تھا، اور میں کھانا کھا کر باہر ٹہلنے کے لیے نکلا، تو ایک شخص آیا کہ چلو وہاں دیکھو، اس کو تکلیف ہو رہی دیکھو۔ تو ایسے وقت میں تو کوئی آدمی اس کو بٹھا کر پوری طرح سے تو پوری عمل کر نہیں سکتا، پوری طرح سے پوری پڑھائی کر نہیں سکتا، اور اس کو بھی وقت بھی کم ہوتا ہے، تو اس کو جلدی میں اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ایک مرتبہ ایک شخص، وہ بھی نان مسلم ہی تھا، وہ شراب کی حالت میں تھا، اور اس کو بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، 8-10 لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے۔ تو میں گیا وہاں پر، تو دونوں کا بھی طریقہ، دونوں کو بھی ایک طریقے سے میں نے علاج کیا کہ میں جاتے تب سب سے پہلے جو آدمی راستے پر پڑا ہوا تھا اور مندر کے سامنے پڑا ہوا تھا، میں جاتے ہی وہاں جتنے لوگ پکڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو لگا کہ اب یہ آگے چلو، ان لوگ چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے سب، یعنی مطلب ان لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ اب یہ دیکھ لیں گے ابھی ہم کو کیا کرنا۔ لیکن ایسا جو مریض ہوتا ہے یہ علاج کرنے والے پر بھی حملہ کرتا ہے، تو اس کو پکڑے رہنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو روکا، ان سے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر پکڑے رکھو جب تک کہ نارمل نہ ہو جائے۔ پھر میں نے اس کے ہاتھوں میں ایسی انگلیوں میں ایسے ہاتھ ڈالا، اس کے بائیں ہاتھ میں ایسے ہاتھ ڈالا، اور اس کی انگلیوں کو ایسے پکڑ لیا۔ ایسے پکڑتے ہی چند منٹوں میں وہ جو فوراً نارمل ہو گیا۔ ایک ترکیب ہے۔ تو اسی طرح سے جو دوسرا جو میں نے مریض بتایا اس کا بھی ایسے ہی کیا، جب دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں تو یہاں پڑھائی بھی نہیں کر سکتا، تو میں نے اس کو جاتے ہی جیسے ہی دیکھا، اس کو لوگ پکڑے ہوئے تھے بہت سارے، تو اس کو فوراً ایسے پکڑ لیا، اور ایسے پکڑ کر اس کی انگلی کو اس طرح سے موڑ دیا۔ ایک بات اس میں خاص یہ ہے کہ جب اس طرح سے انگلی موڑی جاتی ہے، جیسے آپ نارمل ہیں، آپ اگر اس انگلی کو ایسے موڑتے ہیں تو اس انگلی کے موڑنے کی تکلیف کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں تو عام آدمی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس پر شیطان کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، یا جادو کا بھی اثر ہو، تو وہ اس انگلی کے موڑنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے جب آپ اس کی انگلی کو اس طرح سے پکڑیں گے، چیخیں گا، چلائیں گا،
اس سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ بس اس کو چھوڑ کر چلا جا. تو وہ جب چلا جائے گا تو اس کا جو درد ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اور وہ جس طرح سے پہلے تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا، انگلی کی ناخن انگلیوں کے درد کی وجہ سے چلا رہا تھا، تو وہ چلائے گا نہیں بلکہ ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دے گا. جب سمجھ جانا ہے کہ اس پر سے جو جنات تھا وہ ہٹ گیا، پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ جو ترکیب ہے، یہ تو ایک تو یہ ہوا کہ جب آپ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کوئی علاج کرنے والا نہ ہو، تو اس وقت میں آپ اس ترکیب سے اس جنات کو خاموش کر سکتے ہیں. ایسے ہی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کر رہے ہوں اور وہ جنات آپ کو اتنا پریشان کر رہا ہے، اتنی دیر لگ رہی کہ وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت میں بھی آپ اس ترکیب سے علاج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ مریض ہیں یا آپ کو خود کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، بدن بھاری ہو جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس ترکیب سے علاج کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو بائیں ہاتھ کی جو یہ انگلی ہے، اس کو اس طرح سے موڑنا. آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی، آپ اس کو برداشت کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ تکلیف کم ہو جائے. اسی طرح اس انگلی کو اتنا ہی موڑے کہ جتنے میں ہڈی نہ ٹوٹے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہڈی توڑ دیں کسی کی. تو اس طرح سے اس کو موڑنا ہے. زیادہ تر یہ 2 انگلیوں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور باقی انگلیوں میں کم ہوتی ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں کو سبھی انگلیوں میں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ آسانی سے علاج کر سکیں گے. اور آپ کو کوئی پڑھائی آتی ہو یا نہ آتی ہو تب بھی آپ علاج کر سکیں گے. یعنی مطلب اس کو وقتی طور پر چاہے کیوں نہ ہو، آپ اس جنات کو ہٹا سکتے ہیں. اور جیسے کوئی مسلم آدمی ہو تو اس عمل کے دوران، اس ترکیب کے دوران آپ آیت الکرسی کا ورد کریں. اور اگر کوئی نان مسلم اس کو کر رہا ہے، غیر مسلم اس کو کر رہا ہے، تو اس میں اس علاج کے دوران میں وہ صرف اتنا کہے کہ یہ سارے دنیا کے کائنات کے اکیلے مالک میری مدد کر. اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے. بس سارے دنیا کا جو اکیلا مالک ہے اس سے مدد مانگے، اور اس سے مدد مانگ کر اس عمل کو کریں. انشاءاللہ فوراً وہ سامنے والا جو مریض ہے وہ نارمل ہو جائے گا، اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جنات و شیاطین اور جادو کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. آمین.